بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم اپنی 7 مائنر برانچز جینیٹک تک کر چکے تھے۔ نیکسٹ ہماری جو برانچ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹل بائیولوجی۔ ڈیولپمنٹل بائیولوجی جو ہے وہ اسٹڈی آف ایمبریو ہے، اور ایمبریو آپ کو پتہ ہے کہ اس بیبی کو کہتے ہیں جو کہ مدر کی باڈی کے اندر اپنے فارمیشن کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ تو ڈیولپمنٹل بائیولوجی کا مطلب ہے دا اسٹڈی آف فارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایمبریو۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک ہے انوائرمنٹل بائیولوجی۔ میری پوری کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ آپ کو دیکھ کر کہ آپ کا گریڈ کون سا ہے، اس کو نارمل طریقے سے ان برانچز کو ڈسکرائب کیا جائے تاکہ آپ ان کو آسانی سے یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے ان کے بارے میں مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ میں اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ نیکسٹ ہماری برانچ ہے ڈیولپمنٹل بائیولوجی۔ ڈیولپمنٹل بائیولوجی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے جب ماحول میں رہتے ہیں تو ہمیں جاندار کے ساتھ ساتھ بے جان چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ آف باڈی ہوتی ہے۔ تو جو اسٹڈی ہے ریلیشن شپ بٹوین لیونگ آرگنزم اینڈ نان لیونگ فیکٹر آف انوائرمنٹ اینڈ دیئر افیکٹ ٹو ایچ ادر، ہمارے ماحول کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے اور جاندار چیزوں کو اپنے سروائیول کے لیے کتنی بے جان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک سب سے چھوٹی سی مثال ہم لے لیتے ہیں پانی کے بغیر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہوا۔ تو ہمارے جو اے بایوٹک فیکٹر ہے یعنی کہ بے جان جو فیکٹر ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہماری اگلی برانچ ہے پیلنٹیولوجی۔ پیلنٹیو مینز ہوتا ہے اینشنٹ، جو پرانے ہمارے جاندار تھے جو ہزاروں سال پہلے کسی بھی فیکٹر سے، زلزلے سے اور ان کے وجہ سے تباہی سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور ان کے جسم کو آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوتی تو ان کا جسم سولیڈیفائڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان جانداروں کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فوسل، اور ان فوسل کی پڑھائی کو ہم کہتے ہیں پیلنٹیولوجی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ اگلی ہمارے جو ہے برانچ وہ ہے بایو ٹیکنالوجی۔ یہ بالکل ریسنٹ برانچ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم مینیپولیشن آف جین کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی جین لے کر ہم اس کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت نئی برانچ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنے ڈیزائریبل جو ہے وہ کریکٹرسٹک مل جاتے ہیں، یعنی کہ اگر پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اچھی نسل کا جاندار خریدنا ہے تاکہ اس سے اچھی نسل کے جاندار پیدا ہو، لیکن آج کل ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی جاندار کو ہارمونز وغیرہ لگا کر اور اس کی جو ہے پروڈکشن آرگنز کی زیادہ سے زیادہ کروا لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے سوشو بائیولوجی۔ سوشو بائیولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں جانداروں کا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا۔ مثال کے طور پر اب انسان تو بول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، لیکن کس طریقے سے ایک جو اسپیسیز ہے، آپ کی جو آنٹ ہے، وہ کس طریقے سے دوسری کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، کس طریقے سے بتاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی جاندار ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو، جو ان کے بڑے جاندار ہوتے ہیں، اس کو ہی فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پیرنٹس ان کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو سوشل بیہیویئر ہے کہ ہر جاندار وہی تعلق کرتا ہے، اسی طریقے سے ڈیلنگ کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشو بائیولوجی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہماری برانچ ہے پیراسائٹولوجی۔ پیراسائٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہماری برانچ ہے پیراسائٹولوجی۔ پیراسائٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں اندر یا باہر رہتے ہیں، آپ کے جسم پر گرو کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کی جو بالوں میں جوئیں ہوتی ہے تو یہ پیراسائٹ ہے، کیونکہ یہ ان کا بلڈ کو سک کرتی ہے۔ تو وہ جاندار جو آپ کے جسم میں رہیں اور آپ کو نقصان پہنچائے تو ان جانداروں کو کہتے ہیں پیراسائٹ، اور ان کی پڑھائی کو کہتے ہیں پیراسائٹولوجی۔ نیکسٹ ہماری برانچ ہے فارماکولوجی۔ فارماکولوجی جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے مختلف ٹائپس کی جو ڈرگس کی فارمیشن ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے۔ دا اسٹڈی اباؤٹ دا ایکشن آف ڈرگس، کون سی دوائی جو ہے وہ ہماری کون سی بیماری میں کام آئے گی، تو اس کی پڑھائی کو ہم کہتے ہیں فارماکولوجی۔ اس کے بعد ہے مالیکولر بائیولوجی۔ مالیکولر بائیولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں دا اسٹڈی آف آرگینک مالیکیولز وچ کانسٹیٹیوٹ سیل اینڈ اٹس آرگنل۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم فیٹ، کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز سے بنا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے فارمولوں میں جو ایلیمنٹ شامل ہے
وہ ہے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر. یہ بیسک مطلب کہ میکرو مالیکیولز ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں ان کی پڑھائی کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں مالیکولر بائیولوجی. تو اسٹوڈنٹ کہ آپ کا تیسرا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. تھوڑا لیندی تھا لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ہوگا وہ ریلیشن شپ آف بائیولوجی ود دا ادر سائنس انشاءاللہ ہم کل تک اس کو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.